آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم چائنا کی ترقی کے ماڈل کے متعلق ہم جانتے ہیں وہ کیا ماڈل تھا، وہ کون سا ماڈل تھا جس کو اپنا کر چائنا تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ وہ تیزی کے ساتھ اس نے اپنا ترقی کا سفر شروع کیا۔ چائنا نے 1980 سے لے کر اب تک 80 ملین لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال کر ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ 80 ملین یعنی 8 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے باہر نکالا ہے، لوگوں کو غربت سے نکالا ہے۔ آج چائنا کی جو جی ڈی پی ہے وہ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ کی جی ڈی پی 21 ٹریلین ڈالر ہے اور چائنا کی جی ڈی پی 15 ٹریلین ڈالر ہے۔ اس کے بعد جرمنی، جاپان وغیرہ ان ممالک کا نمبر آتا ہے، لیکن اگر ان کی بھی جی ڈی پی دیکھی جائے تو وہ جی ڈی پی اس کا تیسرا اور چوتھا حصہ بنتا ہے، یعنی 3 سے 4 ٹریلین ڈالر ان ممالک کی جی ڈی پی بنتی ہے۔ تو چائنا نے بلا شبہ بہترین انداز سے ترقی کی ہے۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ چائنا کے ترقی کے اس ماڈل کو یوں بیان کرتے ہیں اور اس ترقی کے ماڈل کو وہ 3 نکات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، چائنا کا امپیریل پولیٹیکل کلچر۔ امپیریل پولیٹیکل کلچر کیا ہے؟ گویا ان کا جو طرز حکومت ہے وہ آمرانہ ہے۔ چائنا میں ایک ہی پارٹی چلتی ہے جس کا نام ہے سی پی سی، یعنی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا۔ چائنا میں صرف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ہی غلبہ ہے، اور باقی اگر چھوٹی چھوٹی انہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں تو صرف ایک فیس سیونگ کے لیے، لوگوں کو اپنا ایک ڈیموکریٹک ایک فیس دکھانے کے لیے، جمہوری چہرہ دکھانے کے لیے۔ لیکن حقیقت میں بات یوں ہے کہ وہاں صرف ایک ہی رولنگ پارٹی ہے، اسی کے ہی امیدوار صدر وزیر اعظم بنتے ہیں، اسی کے ہی امیدوار بیوروکریٹس اور سفارتکار اور دوسرے بڑے عہدوں پر براجمان ہوتے ہیں۔ تو یہ چائنا کا وہ امپیریل پولیٹیکل کلچر ہے جس کی بدولت چائنا لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چائنا میں کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی احتجاج ہو رہا ہے، لوگوں نے احتجاجی ریلیاں نکالی ہوئی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ سی پی سی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے، اور تقریباً ہر شہری ہی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ممبر ہوتا ہے۔ اور یہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا لوکل لیول پر اور ضلعی لیول، لوکل لیول، پھر اس کے بعد اور نیچے لیول تک ٹاؤن پلاننگ میں سارے کے سارے اہلکار انہی کے موجود ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں پر ایک قسم کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں کہ کہیں لوگ جمع ہو کر ڈیموکریسی یا چائنا کے خلاف کوئی منصوبہ سازی تو نہیں کر رہے۔ تو یہ سی پی سی نے ایک امپیریل پولیٹیکل کلچر کی جو فضا ہے چائنا میں وہ بنائی ہوئی ہے۔ تو پولیٹیکل سائنٹسٹ کے نزدیک چائنا کی ترقی کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں ایک امپیریل پولیٹیکل کلچر ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جو چائنا کی ترقی میں انتہائی اہم ہے وہ ہے چائنیز ڈائسپورا۔ چائنا کے لوگ 40 سال سے امریکہ کی بڑی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے آ چکے ہیں، اور یورپ کے دوسرے بڑے ممالک سے تعلیم حاصل کر کے وہاں پر ہی سیٹل ہیں۔ تو ایک اچھا خاصا عدد چائنیز لوگوں کا وہ امریکہ اور یورپ کے دوسرے بڑے ممالک میں رہ رہے ہیں، وہیں پر بس رہے ہیں، اور یہ چائنیز ڈائسپورا اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہے، اپنے ملک کے لیے سفارتکاری کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر چائنا کے لیے تجارت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ تو چائنیز ڈائسپورا کا اپنے ملک کے لیے انتہائی اہم کام سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستانی اوورسیز ہیں، اگر وہ پاکستان کے لیے کچھ اہم کام کریں گے تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا، لیکن چائنیز جو کہ پچھلے 40 سال سے امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر وہیں پر انہی کے ملک کے سٹیزن کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، چائنا کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے جو چائنا کی ترقی کے ماڈل کا ایک انتہائی اہم نقطہ سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا نے اپنی پورٹس پر یعنی بندرگاہوں پر
اپنی ساری توانائیاں صرف کی ہوئی ہیں، اپنی ساری انرجی وہاں لگائی ہوئی ہے، اور سارا مطمع نظر اسی کو بنایا ہوا ہے، اور وہی پورٹس، وہی بندرگاہیں ان کے مقاصد ہیں، کیونکہ چائنیز سمجھتے ہیں کہ بندرگاہوں کے ذریعے سے، شپمنٹ کے ذریعے سے تجارت آسان ہے، اور اسی سے ہی فائدہ بھی زیادہ، اور اسی سے ہی منافع بھی زیادہ پہنچتا ہے۔ تو چائنا کے ہاں یہ بات چائنیز لوگوں کے ہاں یہ بات ملتی ہے کہ وہ بندرگاہوں کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ شنگھائی اور ہانگ کانگ دنیا کی بڑی ترین بندرگاہوں میں شامل ہیں، اور اسی سوچ کی عکاسی گوادر کی بندرگاہ میں بھی ملتی ہے کہ چائنا گوادر کی بندرگاہ کو ڈیولپ کر رہا ہے، اس پر ورک کر رہا ہے، اس پر کام کر رہا ہے، تاکہ یہ بھی اس کے لیے ایک کارگر ثابت ہو۔ تو چائنا کی ترقی کے 3 اہم نکات اختصار کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا نکتہ، چائنیز امپیریل کلچر، یہ ان کا پولیٹیکل کلچر ہے، ان کا سیاسی آمرانہ نظام ہے، جس میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، جسے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کہتے ہیں۔ دوسرا ترقی کا ماڈل کا اہم نکتہ، چائنیز ڈائسپورا، جو چائنیز اوورسیز ہیں، باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، اور چائنا کے لیے فضا سازگار کرتے ہیں، فضا بناتے ہیں، تجارت کے لیے راہیں بناتے ہیں، اور ان ممالک کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات استوار کرتے ہیں چائنا کے ساتھ۔ اور تیسرا اہم نکتہ، بندرگاہوں کی ڈیولپمنٹ، بندرگاہوں کی ترقی، کیونکہ چائنیز سمجھتے ہیں کہ بندرگاہوں کے ذریعے سے سامان کی ترسیل زیادہ آسان ہے، اور اسی سے ہی اکنامک گروتھ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔